وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب سن لیجئے اللہ والے کون ہوتے ہیں۔ فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو اپنے رب کی عظمت کی وجہ سے لرزاں رہتے ہیں۔ من خشیۃ ربهم، اپنے رب کی خشیت کی وجہ سے، اور خشیت ہوتی ہے عظمت کا رعب، ہیبت الہی۔ ہیبت الہی ان کو ڈرا دیتی ہے، وہ ہیبت الہی کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یعنی وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اللہ وہ خالق و مالک، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ مدبر کائنات، وہ الہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں، علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات۔ جب یہ سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ہیبت، وہ اس سے ڈر جاتے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ رب کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے مراد کون سی آیات؟ یہ آیات جو قرآن میں ہیں، یا وہ آیات جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں؟ دیکھیں، یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ یہ جو قرآن کے اندر عربی کے جملے ہیں نا، اور عربی کے فقرے ہیں، ان کو جملہ کہا جائے یا فقرہ کہا جائے، فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن ان کو نہ جملہ کہا گیا نہ ان کو فقرہ کہا گیا۔ ان کو کیا کہا گیا؟ آیت کہا گیا۔ یہ آیات اللہ ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، اور آیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نشانی۔ اور یہ اصل میں اللہ کی آیات دراصل نشانیاں ہیں۔ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ ہدایت کی نشانیاں ہیں، توحید کی نشانیاں ہیں، اور یہ آخرت کے عقیدے کی اور جتنے بنیادی عقائد ان کی نشانیاں ہیں، اس کے اندر نشانیاں ہیں، اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی نشانیاں ہیں، وہ بھی آیات ہیں۔ اور وہ آیات جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یوقنون، لقوم یعقلون۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر وہ خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اپنے نفس کو لگام دے لیتا ہے، نہ بھائی یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ آئے تو ہیں دنیا میں، خواہشات پوری تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہم کر نہیں سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ کل کلاں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ رب کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ بس یہ اگر کیفیتیں ذہن میں آ جائیں تو انشاءاللہ، اور اگر یہ کیفیتیں ذہن میں آتی ہیں تو یہ مبارک باد کی بات ہے، انشاءاللہ ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہے، اور اگر نہیں آتی تو ہم اپنے اپنے ایمان کی فکر کر لیں۔ اللہ اکبر، دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، نیکیوں میں سرگرمی دکھانے والے یہی لوگ ہیں۔ اس لیے کہ جب ان کو ہر وقت یہ سوچ رہتی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کا کوئی وقت تھوڑی مقرر ہے، ہو سکتا ہے آج ہی ہمارے جانے کا وقت آنے والا ہو، تو وہ پھر نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، سرگرمی دکھاتے ہیں کہ جلد از جلد جتنی نیکیاں ہو سکیں وہ کر گزریں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب کسی کو پتہ چل جائے
اور یہ یقین ہو جائے کہ میری موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو پھر وہ نیکیوں میں جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، یہ بھی نیکی ہو جائے، یہ بھی نیکی ہو جائے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے تو وہ اپنی نیکیوں میں جلدی کرتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ڈرنے کی بات کی، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب کی عظمت ان کے دل میں ہوتی ہے، اس سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی آیتوں کے اوپر، نشانیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ شرک بھی نہیں کرتے، اور پھر جو کچھ دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن ساتھ ڈر رہے ہوتے ہیں، یعنی دے رہے ہوتے ہیں ساتھ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کمال نہیں ہوگی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات پوچھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون لوگ ہیں ڈرنے والے، کہ یہ زانی، شرابی، چور لوگ، ہم یشربون الخمر ویسرقون، یہ وہ لوگ ہیں چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ ڈر تو ان کو ہی چاہیے نا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں چور، زانی، شرابی، اس سے مراد نہیں ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، وہ لوگ جو نیکی، وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ان کو ڈر یہ ہوتا ہے وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں نامقبول نہ ہو جائیں۔ نمازیں پڑھتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں، امام شوکانی علیہ الرحمہ اور اس دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ جتنا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، وہ اتنا ہی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کا کوئی کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں نامقبول نہ ہو جائے۔ ان کو خوف اسی طرح رہتا ہے جیسے گناہ کرتے وقت اور گناہ کے ارتکاب سے وہ ڈرتے ہیں، اسی طرح وہ نیکیاں کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نامقبول ہو جائے۔ یہ ہے ان کے ڈر کی بات۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھنے، سبقت لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کرے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اب دیکھیں پیچھے بات ہوئی تھی کفار کی، یہاں بات ہو گئی اہل ایمان کی، اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہے نا ایمان کی کیفیتیں پیدا کرنا، اور یہ کہ نیکیاں کرتے ہوئے ڈرنا، یہ کہ شرک سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کرنا، یہ کہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھنا، اور صدقہ دیتے ہوئے بھی اپنے دل کے اندر وہ خشیت رکھنا اور ڈرتے رہنا، دل لرزاں رہنا، یہ سارا کچھ جو ہے استطاعت کے مطابق ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بھی نفس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے الا وسعها، سوائے اس کی استطاعت کے، بس جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا ذمہ دار ٹھہراتے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کے اندر زیادہ ڈرنے کی صلاحیت ہو اور زیادہ نیکیاں کرنے کی صلاحیت ہو، زیادہ گناہوں سے بچنے کی صلاحیت ہو، دوسرے میں کم ہو، اس کا امتحان اپنی استطاعت کے مطابق ہے، اس کا امتحان اپنی استطاعت کے مطابق ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کمپیریزن میں نیکی نہ کریں، کبھی بھی نیکی کا موازنہ کر کے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش نہ کریں، اپنی استطاعت کے مطابق نیک بنانے کی کوشش کریں۔ اور یہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ جو استطاعت ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ کریم نے استطاعت اس طرح بنائی ہو جس طرح ایک شخص کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی شخص کی استطاعت دوسرے سے نہ ملتی ہو، کیونکہ ہر ایک کا اپنا امتحان ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے، اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے سوائے اس کے کہ اس کی استطاعت کے مطابق ہو۔ استطاعت کتنی ہے؟ ہر شخص کی استطاعت مختلف ہے، اور جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ کریم نے امتحان لینا۔
وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس کتاب ہے يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، وہ حق کے ساتھ بولتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہر چیز لکھ رکھی ہے، جو ایک تو لوح محفوظ ہے نا جہاں پہ پہلے ہی لکھ دیا گیا، ایک پھر ہمارے کارگزاری ساری جا رہی ہے ہر روز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے وہ اسی وقت لکھ لیتے، یہ کوئی حرکت کرتا ہے اسی وقت لکھ لیتے۔ اب یہ لکھا جا رہا ہے، امتحان کتنا مشکل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ فجر والے جو فجر کے وقت آئے ہوتے ہیں وہ لکھتے لکھتے عصر تک اپنا وہ رجسٹر بند کر کے وہ لے جاتے ہیں، پھر عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر تک وہ لکھتے رہتے ہیں، پھر وہ بھی لے جاتے ہیں۔ اب یہ فجر سے لے کر عصر تک ایک صفحہ ہو گیا، رجسٹر وہاں جمع ہو گیا، پھر عصر سے لے کر فجر تک پھر ایک صفحہ اور ہو گیا، یوں یہ ساری کتاب لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہے وہ کتاب وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ کریم نے یہی کتاب فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، کہ یہ تیرے حساب کتاب کرنے کے لیے یہ تیری اپنی لکھی کتاب ہی کافی، کہیں اور سے حساب نہیں آئے گا، اپنے ہی انسان کے کرتوت سامنے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ کہف کے اندر کہ کتاب رکھی جائے گی اور مجرم ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے، اللہ اکبر، ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے، اور دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے ہماری زندگی کی نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ہر چیز اس کے اندر موجود، ساری چیزیں لکھ چھوڑی ہیں اس نے۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا زندگی میں سارا کچھ وہاں پہ سامنے ہوگا۔ یہ ہے وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَدَيْنَا کتاب يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس لیے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جنہوں نے نیکی کی ہے اپنی استطاعت کے مطابق ان کو اس کا بدلہ مل جائے گا، جنہوں نے برائی کی ہے اس کا بدلہ مل جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی وہاں پہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ کتاب کے بارے میں سورہ کہف کے اندر بھی بات اللہ کریم نے ارشاد فرما دی اور سورہ جاسیہ کے اندر فرما دی، هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں حق کے ساتھ بولتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حق کے ساتھ کہاں سے بولتی ہے؟ فرمایا اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم عمل کرتے تھے نا تو ہم لکھوا لیا کرتے تھے، وہ جو کچھ تم کرتے رہے یہاں لکھا جاتا رہا، اور وہ سارے اعمال جو ہیں تمہارے وہ لکھے ہوئے اس کتاب میں آ گئے۔ یہ ہے وہ کتاب جو ينطق عن الحق، ينطق بالحق، جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ اللہ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارا اللہ کا نظام سمجھ کر ہر شخص جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا، فکر مند ہو جاتا، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ہر شخص فکر مند ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بل قلوبہم فی غمرہ، جو کافر جو ہیں ان کے تو دل جو ہیں وہ اسی غفلت میں ہیں۔ یہ دوسری دفعہ غمرہ کا لفظ آ گیا، اوپر جو ہے آیت نمبر 54 میں بھی غمرہ کا لفظ آیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ غمرہ اس کو غفلت کے معنوں میں، حیرت کے معنوں میں یا غفلت کے معنوں میں لیتے ہیں، اور بنیادی طور پر غمر کا معنی وہ زیادہ پانی، ایک پانی کی کثرت ہے جو زمین کو کور کر لیتی، زمین کو چھپا لیتی۔ تو ظاہر ہے جیسے زمین چھپ جاتی ہے، بہت زیادہ پانی، بہت زیادہ اگر پانی ہو
اس میں جیسے زمین چھپ جاتی ہے، سیلاب آ جائے یا سمندر ہے یا دریا ہے، جس طرح وہ اس زمین کو چھپا لیتے ہیں، اسی طرح جو گمراہ آدمی ہے وہ گمراہی کے تاریکیوں کی وجہ سے اس سے حق چھپ جاتا، اس لیے اس کو کہتے ہیں غفلت میں، اس کے لیے غمرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ، ان کے حقیقت بات یہ ہے کہ کافروں کے دل جو ہے یہ تو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ اسی طرح حق ان سے اوجھل ہو گیا ہے۔ من ھذا، اس سے کس سے؟ ھذا کی ضمیر یہ اشارہ کس طرف ہے؟ ھذا کا مطلب یہ کتاب جو لکھی جا رہی ہے اس سے، حساب کتاب سے، یہ پورے نظام سے، اس کا تعلق اس ھذا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس ھذا کا تعلق اس پورے نظام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس ھذا سے مراد یہ قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنی اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن سے یا اس پورے نظام سے، جو عقیدے کی ساری جو باتیں قرآن نے بتائی ہیں، اس سے ان کے دل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کرتوت ہیں ان کے برے اعمال جو یہ کرتے ہیں، ہم لہا عاملون، جو یہ کرتے ہیں، یعنی کتنے کرتوت ہیں جو سارے کافر جڑے ہوئے ہیں اور ان کا اعمال پر انفرادی یا اجتماعی طور پر کاربند ہیں، اس کی وجہ سے یہ اپنے نامہ اعمال کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، پھر ایک دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے مطابق عذاب آ جاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ، یہاں تک کہ ہم ان کے خوشحال طبقے کو پکڑ لیتے ہیں، بالعذاب، عذاب کے ساتھ۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی دفعہ فرمائی کہ جب عذاب آتا ہے تو عام طور پہ مترفین جو ہیں ان کے ذریعے سے عذاب آتا ہے۔ مترفین جو ہیں وہ کسی بھی قوم کے خوشحال طبقے کو کہتے ہیں، جن کے پاس ابھی جن کا ذکر ہوا پیچھے کہ جو حق کی دلیل سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، وہ چودھری ہیں، ان کے پاس افرادی قوت بہت زیادہ ہے، جن کے پاس یہ وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر عذاب بھی سب سے پہلے ان پر آتا ہے۔ جو عوام الناس ہیں، العوام کالانعام، یہ کہتے ہیں کہ عوام تو جو ہے وہ بالکل مویشیوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں کہ جدھر کوئی لے کے جاتا ہے وہ ادھر ریوڑ کی طرح چل پڑتے ہیں۔ تو ان کے جو اصل میں جو حکمران ہوتے ہیں، یا جیسے کہا گیا کہ الناس علی دین ملوکہم، عربی کا مقولہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، بادشاہ جدھر جاتے ہیں لوگ بھی ادھر چل پڑتے ہیں۔ تو اس لیے عام لوگوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، جب بھی عذاب آتا ہے تو وہ مترفین کے ذریعے سے آتا ہے، اور اسی لیے مترفین جو ہیں وہ عام طور پہ مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے متنعمین، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہوتی، اور وہ خوشحال طبقہ وہ نعمتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی بجائے وہ اتراتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، اور جب وہ تکبر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ لوگ یہ جو کافر ہیں یہ اپنے کرتوت کرتے جاتے ہیں، حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ ان کے خوشحال طبقے کو ہم پکڑ لیتے ہیں، بالعذاب، عذاب کے ذریعے، یعنی خوشحال طبقے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اذا ہم یجارون، پھر وہ چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کا عذاب جنگ کی صورت میں شکست ہو تو بھی یہ چیخیں سنائی دی تھی نا، ان کی کفار مکہ کی بڑے بڑے سردار آئے تھے غزوہ بدر میں، تو پھر چیخیں مارتے ہوئے واپس پہنچے تھے اپنے شہروں کو، اور جا کے وہاں پہ کئی دن تک
سوگ بنایا گیا، کیونکہ ان کو تو خیال ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے مراد، اس عذاب سے مراد غزوہ بدر بھی اس کی شکست ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد اور کوئی عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر قحط سالی کا عذاب بھی آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یا بد دعا کی تھی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب نازل کر دے جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے دور میں جو عذاب نازل ہوا تھا 7 سال کی قحط سالی، کہ سبعن کا سبع یوسف، جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور کے 7 سال تھے، ان کے اوپر اس طرح کے 7 سال مسلط کر دیں۔ کہتے ہیں اس قحط سالی میں پھر ابو سفیان آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے بہت یعنی منت سماجت کی، رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ واپس ہو جائے۔ تو اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لا تجأروا اليوم، آج تم چیخ و پکار نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اس سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، واللہ عالم۔ اور چونکہ اگلی آیات جو ہیں وہ اس طرح کا اشارہ دیتی ہیں کہ یہ آخرت کے عذاب کا ذکر ہے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، کہ تمہارے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی تھیں، تم اچھا بھلا تلاوت یہ ہماری آیات سنتے تھے، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، لیکن تم ہماری آیات سن کر بھی پھر جاتے تھے، ایڑیوں کے بل واپس پھر جاتے تھے۔ تو گویا یہ آخرت کا جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو مترفین جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں اس کا عذاب پھر دنیا میں بھی چکھایا جاتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب آتا ہے۔ دنیا میں بھی جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ ان کے اوپر مترفین کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہیں، جو عوام ہیں وہ تو ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ اور پھر آخرت میں بھی ان کا جو عذاب ہے اس کا ذکر ہے کہ تمہارے اوپر ہماری آیات آتی تھی، قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، پھر تم تھے کہ اپنی ایڑیوں پر واپس پھر جاتے تھے، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اس حالت میں واپس لوٹتے تھے مستکبرین بہ، تکبر کرتے ہوئے، یعنی میری آیات تلاوت کی جاتی تھی تم اس سے تکبر کرتے ہوئے واپس لوٹ جاتے تھے، مستکبرین بہ، تکبر کرتے ہوئے۔ اور استکبار کیا ہے، تکبر کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن خود فرمائی، تکبر کوئی اچھے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، اچھی گاڑی رکھ لینا، اچھے گھر میں رہنا، یہ تکبر نہیں۔ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق وغمط الناس، 2 نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی بتائیں، کہ ایک یہ ہے کہ آپ حق کا انکار کریں، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو حقیر سمجھیں۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، یہ ہے اصل میں تکبر۔ تو مستکبرین بہ، اللہ کی آیتیں سن کر اس کا استکبار کرتے ہوئے حق کا انکار کرتے۔ سامرن تہجرون، سامرن اصل میں رات کو گفتگو کرنے کو کہتے ہیں، سامرہ، یا یوں کہہ لیجئے اس کو سمجھنے کے لیے، ویسے تو سامرن اس حالت میں کہ رات کو قصہ گوئی کرتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ اصل میں سامرن یا سامارا کہتے ہیں چاندنی رات کو۔ تو یہ عام طور پہ عربوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ چاندنی رات کو یہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کے گپے لگاتے تھے، اور ساری رات بعض اوقات گزر جاتی تھی ان کی گپ شپ میں۔ اس لیے سمر کا لفظ جو ہے سین میم را کا مادہ، وہ چاندنی رات کی بجائے وہ رات کو قصہ گوئی کے بارے میں وہ استعمال کیا جانے لگا، لہٰذا اس کا معنی رات کی قصہ گوئی یا راتوں کو باتیں کرنا۔ مستکبرین بہ، ایک تو آیتیں سنی، اس کا انکار کیا، حق کا انکار کیا، دوسرا کیا کیا کہ راتوں کو آپس میں بیٹھے اور بیٹھ کے ساری رات آپس میں گفتگو کی، ان آیات کے خلاف اپنی پلاننگ کی اور باتیں کی۔ تہجرون کا جو معنی ہے، ایک تو یہ کہ اس قرآن کو
چھوڑ دیتے ہیں، اس حال میں راتوں کو باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑو. تہجرون، یہ جو حجر یہجرو، یا یہ اس کے دو روٹ ورڈز ہیں، ایک حجر ہے ایک حجر. اگر اس کا روٹ ورڈ حجر ہو تو اس کا معنی چھوڑ دینا. حجر یہجر، ہجرت ہم آپ طور پہ سنتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہجرت. اگر اس کا روٹ ورڈ حجر ہو نا تو اس کا معنی ہے ہذیان بکنا، بکواس کرنا، غلط گفتگو کرنا، ہرزہ سرائی کرنا. تو اس لیے یہاں مفسرین نے دونوں معنی، وہ کہتے ہیں کہ رات کو قصہ گوئی کرتے ہیں اور یہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنا ہے، یعنی رات کو پلاننگ کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا ہے. آیتیں سنی، آیتیں سن کے رات کو بیٹھے، آپس میں مشورہ ہوا، اور مشورہ کیا ہوا کہ اس کو چھوڑنا ہے. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ رات کو بیٹھتے ہیں اور آپس میں مل کر بکواس کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں ہذیان بکتے ہیں. دونوں معنی ٹھیک. اور یہ طرز عمل کفار کا تھا. افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے. افلم یدبر القول، قول کا مطلب بات، یہاں بات سے مراد القول سے مراد قرآن کریم. کیا انہوں نے قرآن کریم کی باتوں پر غور و فکر نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا پھر آیا ہے ان کے پاس ایسا قول یا ایسی بات، ایسا قرآن جو ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آیا. اب یہ جو بات ہے ام جاءہم، یا پھر آیا ہے، یہ اصل میں ام یہاں پہ بل کے معنوں میں، بلکہ آیا ہے ان کے پاس قرآن، وہ قرآن جو ان کے آباء و اجداد جو پہلے ہیں ان کے پاس نہیں آیا. یہ یہاں پہ ایک طرح کا طنز بھی ہے ان کے اوپر، اور ایک طرح کا گویا ان کو تنبیہ بھی ہے، اور ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن پر تو تم غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ تمہیں یہ پریشانی ہے کہ یہ قرآن پہلے ہمارے آباء و اجداد پر تو آیا نہیں، یا پھر اس کو یوں کہا گیا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد اس سے محروم رہے ہیں اور یہ تمہارے پاس قرآن آیا ہے، کیا تم اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ لہٰذا اس کو دونوں معنوں میں آپ جس طرح بھی کر لیں، دونوں معنوں میں اصل میں طنز بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، اور یہ ان کو دعوت بھی ہے کہ تم قرآن پاک پر غور و فکر کرو، اور اس کو غور و فکر کرنے کی صرف غور و فکر کرنے سے اس وجہ سے باز نہ ہو کہ تمہارے آباء و اجداد پر یہ قرآن ان کے پاس نہیں تھا اور ان کی طرف سے یہ نہیں آیا. وہ لوگ تو محروم رہے ہیں. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. اللہ اکبر. ایک اور یہ طنز بھی ہے، تنبیہ بھی ہے. ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ اپنے رسول کو جانتے نہیں؟ اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہے؟ تمہیں معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زندگی گزاری، فقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی گزاری ہے. تو یہاں اللہ کریم اسی تنبیہ کے انداز میں یہ فرماتا ہے کہ ام لم یعرفوا رسولہم، یعنی مجھے بتاؤ تو صحیح قرآن کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ رسول کو جانتے نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف نہیں ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ صادق و امین ہے؟ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان جیسا کردار دنیا کائنات میں کسی کا نہیں ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ جب یہ معلوم ہے تو فہم لہ منکرون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر دیا. جو شخص نبی کریم، جو اللہ کے قرآن کا انکار کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرے، اس کا صاف مطلب ہے کہ نہ وہ قرآن کو جانتا ہے نہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ قرآن حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے، اور جو حق ہوتا ہے نا اس کو اپنے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن کو بھی کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور ثبوت اگر حاصل کرنا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود اس بات کا ثبوت ہے. حق آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں, آپ ان کی سیرت پڑھنا شروع کر دیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ اپنا ثبوت. اسی طرح قرآن آپ اپنا ثبوت. جس کو قرآن کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے, پتہ نہیں کیا ہے, اس کو چاہیے کہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں. قرآن خود اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں سوچ سمجھ کے. یہ اگر آپ اپنا آپ نہیں بتا سکتا, سبحان اللہ, تو پھر یہ قرآن ہی نہیں ہے. قرآن کے اندر یہ طاقت ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن سیدھے راستے پر لے جاتا ہے. آپ قرآن کو پڑھنا تو شروع کریں, لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ ھدی للمتقین. اپنی پچھلی ساری جو ذہن کی خباثتیں ہیں, جو آلودگیاں ہیں, وہ ہٹا کے خالی و ذہن ہو کے پڑھنا ہے. اگر آپ گزشتہ آلودگیوں کے ساتھ قرآن پڑھیں گے نا تو پھر ہدایت نہیں ملے گی, پھر سابقہ آلودگیوں کی دلیلیں ملیں گی اس سے. لہذا گمراہ فرقے جتنے بھی ہیں سارے دلیلیں قرآن سے لیتے ہیں. یعنی آپ اپنا ایک پہلے دماغ فٹ کریں, اور وہ دماغ فٹ کر کے اور ایک خاص اپنا ایک ذہن بنا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. قرآن آپ کو دلیلیں دے دے گا آپ کے اس ذہن, آپ کے مسلک اور آپ کے اس فکر کے لیے, لیکن آپ کو ہدایت نہیں دے گا. ہدایت اس کو دے گا جو خالی ذہن ہو کے قرآن کو پڑھے کہ اللہ میری ہدایت گم ہو گئی ہے تو مجھے ہدایت نصیب فرما. پھر یہ قرآن ہدایت دیتا. لہذا فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم, کیا وہ رسول کو نہیں جانتے؟ فہم لہ منکرون, پھر بھی وہ ان کے انکار کرتے ہیں. ام یقولون بہ جنہ, اللہ اکبر, بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہے. بہ جنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون ہے, کوئی بیماری. اب جنون جو ہے, جو مجنون ہوتا ہے وہ تو احمق ہوتا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا عقل مند تو روئے زمین پر نہیں تھا. لہٰذا ان کی اپنی ہی باتیں, اپنا خود تردیدی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ لوگ خود جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے, قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے, اور پھر دلیلیں دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد پر یہ قرآن نہیں آیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر غور نہیں کرتے, یا اگر جانتے بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باوجود انکار کر دیتے ہیں. یہ بھی ان کی تضاد ہے. ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں. اور ساتھ فرمایا کہ ایک طرف کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہے, اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ذات کو جانتے ہوئے کہ ان سے تو عقل مند کوئی اور ہے ہی نہیں. بل جاءہم بالحق. اچھا, یہاں پہ اللہ کریم نے جنہ کو آگے چھوڑ دیا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ کبھی وہ کہتے تھے مجنون ہے, کبھی وہ کہتے تھے ساحر ہے, اور کبھی کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کاہن ہے. کاہن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ معاشرے کا سب سے سیانہ آدمی ہوتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کاہن کہتے تھے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے. اور مجنون کے بارے میں ان کا بھی عقیدہ یہ تھا, اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ مجنون معاشرے کا سب سے احمق آدمی ہوتا. تو ایک طرف احمق, ایک طرف عقل مند, خود اپنے تضادات, قرآن کے تضادات واضح کرتا ہے کہ تم دیکھو تو تم کیا کہہ رہے ہو. حقیقت بات یہ ہے کہ تمہاری ساری باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بل جاءہم بالحق. حقیقت بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حق لے کر آئے, خود بھی حق ہیں, یہ حق لے کر آئے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. حقیقت بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ حق کے ساتھ نفرت کرتی, حق ان کو ناپسند ہے, حق کو پسند نہیں کرتے, اس لیے ان کو پریشانی ہوتی ہے. وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حق ہی لے کے آئے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اگر یہ حق نازل ہوتے ہوئے یا نزول کے دوران
یہ اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرتا، حق اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، یہ اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، زمین و آسمان میں اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو کہنا تھا اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو انہوں نے تو یہ کہنا تھا ایک خدا ہمیں پسند نہیں ہے، 2-3 خدا تو کم از کم ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ تو تھے ہی تعدد کو اور شرک کو جاننے اور ماننے والے، ان کے رچا بسا تھا شرک، لہٰذا اگر یہ ایسی بات کرتے مثال کے طور پر ان کی خواہش کی پیروی کی جاتی لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو زمین و آسمان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا اور جو کچھ اس میں ہے سب ختم ہو جاتا، سب خراب ہو جاتا۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم لے کے آئے ہیں ان کے لیے نصیحت، ہم ان کے لیے قرآن نصیحت کے طور پر لے کے آئے ہیں، فہم عن ذکرہم معرضون، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ قرآن جو نصیحت کے طور پر آیا ہے اس نصیحت سے یہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا